برس پہلے جب میں 21 برس کی نوجوان لڑکی تھی تو انہی دنوں میں میٹرک پاس کر کے میں فارغ ہو گئی تھی۔ اوپر سے گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئی تو میں نے اپنی امی سے کہا کہ میں اپنی خالہ نورین کے پاس کچھ دنوں کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ میری ایک ہی خالہ ہے جو کہ بہاولپور کے ایک گاؤں میں رہتی ہے۔ ان کی شادی چند سال پہلے اس وقت ہوئی تھی جب میں پیدا ہوئی تھی۔ اب تو خالہ کا 16 سال کا ایک بیٹا بھی تھا۔ خیر کچھ دیر کی ضد کے بعد امی نے مجھے خالہ کے یہاں جانے کی اجازت دے دی اور بھائی مجھے خالہ کے یہاں چھوڑنے گیا، جو کہ اسی دن ہی مجھے وہاں چھوڑ کر واپس آ گیا۔ میری خالہ مجھے اپنے گھر دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئی۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ اتنے عرصے بعد آئی ہو تو اب 1 مہینے سے پہلے واپس جانے نہیں دوں گی، بس آرام سے یہاں رہو۔ مجھے پہلی نظر میں خالہ کا بیٹا بہت پسند آیا، جو کہ بہت خوبصورت تھا لیکن عمر میں مجھ سے بہت چھوٹا تھا۔ لیکن خالو میرا بہت عجیب قسم کا شخص تھا، اس کو دیکھ کر خوف آتا تھا۔ کسی وقت میں ان کو دیکھ کر ڈر سی جاتی تھی۔ نہ جانے خالہ جو اتنی حسین تھی، پتہ نہیں انہوں نے اس میں ایسا کیا دیکھا اور اس سے شادی کر بیٹھی۔ میری امی نے مجھے بتا رکھا تھا کہ آپ کے خالو نے گاؤں میں کچھ ایسے کام کیے رکھے ہیں کہ انہیں خاندان کی خواتین منہ بھی نہیں لگاتی۔ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے چونکہ گرمیاں تھیں اس لیے خالہ اور خالو رات کو چھت پر سوتے تھے اور میں اور سلمان نیچے صحن میں پنکھا چلا کر ایک ہی چارپائی پر سو جایا کرتے تھے۔ سلمان میرے ساتھ کافی مانوس ہو گیا تھا۔ ایک رات میری آنکھ کھل گئی تو نیند نہیں آ رہی تھی تو میں نے چھت پر جانے کا سوچا، لیکن اندر سے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کیا معلوم اوپر خالو جاگ رہا ہو یا کیا سوچے گا کہ آدھی رات کو یہاں کیا لینے آئی ہے۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ مجھے خالو کی شخصیت عجیب پراسرار سی لگتی تھی۔ وہ سارا دن مجھے یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے خالہ ان سے ڈرتی ہوں، لیکن ایک بات یہ بھی تھی کہ خالو نے گھر میں خالہ کو ساری آسائشیں مہیا کر رکھی تھی جس کی ہر عورت خواہشمند ہوتی ہے۔ خیر اب تو میں نے دبے پاؤں چھت پر جانے کا سوچا۔ جبکہ میں دبے پاؤں چھت پر چڑھنا شروع ہوگی، ایک ایک سیڑھی پر بنا آواز پیدا کیے قدم رکھتی گئی۔ میں چھت کے بالکل پاس پہنچ گئی۔ میں جیسے ہی چھت کے قریب پہنچی میرے کانوں میں کچھ عجیب سی آوازیں پڑ رہی تھیں، جیسے کوئی تکلیف سے کڑہ رہا ہو، جیسے کوئی حیوان گرہ رہا ہو، جیسے کوئی چیز کسی کو زور زور سے فرش پر رگڑ رہی ہو۔ میں پریشان ہو گئی کہ آخر چھت پر ایسا کیا ہو سکتا ہے۔ خیر میں نے ڈرے ڈرے سر اوپر نکال کر دیکھا تو چند کی روشنی میں ایک عجیب منظر دیکھا۔ خالو چارپائی پہ لیٹا تھا اور خالہ اس کے سر میں سرسوں کے تیل سے مالش کر رہی تھی۔ خالو کبھی منہ سے عجیب سی آواز نکالتا اور پھر خاموش ہو جاتا۔ میں سب دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ اتنی میں اچانک خالہ نے گردن گھما کر میری طرف دیکھ لیا اور مسکرا کر کہا کہ آ جاؤ بیٹا، یہاں آ جاؤ۔ میں خالہ کو اپنی طرف پا کر ڈر گئی تھی اور جلد سے نیچے اتر کر چارپائی پر جا کر لیٹ گئی۔ میں سوچ میں تھی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ انہی سوچوں میں گم تھی کہ میں سو گئی اور جب صبح آنکھ کھلی تو خالہ کچن میں کام کر رہی تھی اور خالو گھر پر نہیں تھے۔ میں منہ ہاتھ دھو کر ان کے پاس چلی آئی اور وہ میرے لیے ناشتہ تیار کرنے لگی۔ تو اچانک میرے ذہن میں رات والا منظر آ گیا۔ میں جھٹ سے ان سے سوال کر ڈالا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی خالہ مجھے بتانے لگی کہ ان کے سر میں عجیب سا درد اٹھتا ہے تو اسی وجہ سے میں ان کے سر میں تیل ڈال رہی تھی اور مساج کر رہی تھی۔ یہ سن کر مجھے انسان کی کرتوتوں اور پھر بے بسی پر رونا آ گیا کہ جب انسان کسی کو تکلیف دیتا ہے تو سمجھتا ہے کہ اس نے اوپر والے کی پکڑ میں کبھی نہیں آنا، اور جب کوئی پکڑ میں آتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھ پہ آزمائش آئی ہوئی ہے۔ یہ نہیں سوچتا کہ یہ آزمائش بھی اپنی ہی کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ پھر کچھ دن بڑی مشکل سے ڈر کر گزار کر واپس اپنے گھر آ گئی۔ سکھ کا سانس لیا کہ شکر ہے میں تو حوض کا نشانہ نہیں بنی۔ بادشاہ کہانی ٹی سے آپ کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل بادشاہ کہانی ٹی وی کو لازمی لائک شیئر سبسکرائب کریے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔